فالجوں میں ہر قسم کے فالج میں یہ چوٹی کی دوا ہے، بلکہ کمبینیشن کے طور پر میں نے دیکھا ہے اکثر فالج جو دائیں طرف کے ہوں یا عمومی بھی، ان کو اگر سلفر اور رسٹاکس سے باری باری آپ علاج کریں تو شاید ہی کوئی فالج ہوگا جس پہ نیک اثر نہ پڑے، یا بالکل کیور ہو جاتے ہیں اگر علامتیں ملتی ہوں۔ اگر علامتیں نہ بھی ملتی ہوں تو یہ اس پہلو سے زور رکھتی ہے یہ، اور فالجی مریضوں کو کچھ فائدہ ضرور پہنچا دیتی ہے۔ چوٹی کی دوا ہے فالج کی۔ اور ایک چیز جو عموماً کتابوں میں نہیں ملتی، آنکھ میں اگر ون سائیڈڈ نظر ختم ہو رہی ہو یا فکر کرنے لگ جائے اور وارننگ ہو، جس طرح گھنٹی بج رہی ہے کہ کچھ ہونے لگا ہے، اور بعض دفعہ تھریٹ ہو دل کے اوپر بھی اس سے، تو سرسٹوس کی ایک دو خوراکیں فوراً فائدہ پہنچاتی ہیں، یعنی بجلی کی طرح کام کرتی ہے تیزی کے ساتھ۔ اعصابی دردوں میں، جن میں خصوص پہچان یہ ہے کہ آرام سے تکلیف بڑھتی ہے، حرکت سے آرام آتا ہے، اور جس کو آگ لگی ہو وہ نچلا بیٹھ ہی نہیں سکتا، اچھلتے ہی رہتا ہے بے چین، تو یہ سارے جسم کو اچھالتی ہے۔ اگر آرام سے بیٹھیں گے تو اندر اس کی حرکت پہ اضطراب شروع ہو جائے گا اور درد بڑھے گی۔ اگر حرکت کریں گے تو شروع میں بڑھتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ ایکسرسائز کریں گے، سخت ایکسرسائز نہیں چاہتی ہے، نرم حرکت آہستہ آہستہ بڑھے، تو پھر یہ اس کے رسٹاکس کے جسم کی دردوں میں افاقہ ہوتا ہے۔ اور اگر زیادہ ہو جائے تو پھر تھکاوٹ کے بعد پھر وہ دردیں تھکاوٹ کی وجہ سے واپس آ جاتی ہیں، یعنی چلنے کے بعد پورا ریلیف نہیں ہوتا، اور پھر جب آرام کرتا ہے مریض تو پھر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے محض ایکسرسائز اس کا علاج نہیں ہے، ہلکی ورزش اور حرکت میں رکھنا یہ اس کا صحیح علاج ہے۔ تیز ورزش اس کے لیے خطرناک ہے۔ سر درد میں بھی بہت اچھی ہے، نیند کی خاطر نہیں، بیماری دور کرے تو پھر نیند آتی ہے۔ اگر دردیں ہوں جسم میں یا کوئی اور بیماری، سر درد ہے مثلاً ایسی جس کو رسٹاک سے فائدہ ہو، تو کھاتے ہی بڑی گہری نیند آتی ہے۔ جن باتوں کو میں نے بتایا تھا آپ کو تبھی نیند یاد ہے۔ بعض مریضوں کو مثلا کسی کو سر درد ہوئی ہے یا اور کوئی اعصابی تکلیف ہے اور رسٹاکس کا کیس تھا، تو تو انہوں نے دوسرے دن بتایا کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی، اور کبھی کبھی میں نے اپنے اوپر بھی یہ استعمال کر کے دیکھا ہے کہ الارم بھی پھر کام نہیں کرتا، ایسی ڈیپ سلیپ آتی ہے کہ مصیبت پڑ جاتی ہے۔ لیکن رسٹاکس میں ایک اور بھی علامت ہے نیند خراب کرنے کی، بیماری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیند کے ساتھ اس کا ایک براہ راست بھی تعلق ہے۔ وہ یہ نیند خراب کرتی ہے اگر اس کا مثانے پر برا اثر ہو یا گردے پر، اور گردے یا مثانے میں ہلکی سوزش پیدا ہو جائے اور وہ کرونک شکل اختیار کر جائے، تو اس میں مریض بعض دفعہ رات کو بار بار اٹھتا ہے پیشاب کے لیے، اور جتنی نیند اس کو ملتی ہے وہ بھی بے چین ہوتی ہے۔ ایسا مریض ضروری نہیں کہ اس کو ذیابیطس ہو، ذیابیطس کے بغیر بھی یہ علامت ملتی ہے۔ یہ فاسفورس میں ملتی ہے بغیر اس پیشاب کی جلن کے، فاسفورس میں کافیہ میں ملتی ہے بغیر کافیہ میں تو مسلسل جاگا ہی رہتا ہے نا انسان، ایک بار سو گیا تو سو گیا، فاسفورس میں بے وجہ ہی آنکھ کھلتی رہتی ہے، اچھا بڑا ٹھیک ٹھاک نیند کا احساس ہی مٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دم ڈوب جاتا ہے انسان۔ مگر رسٹاکس میں پیشاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور بعض دفعہ سوتے میں پیشاب نکلنے کی بھی رسٹاکس دوا ہے۔ لیکن اگر ذیابیطس نہ ہو
اور رات کو خصوصیت کے ساتھ آرام پر پیشاب بڑھے تو پھر رسٹاکس بہت اچھی دوا ہے. بس یہاں جو واقعہ نیند کے لیے جو نسخہ استعمال کرنا ہے وہ ساتھ پیشاب کو ٹھیک کرے گی تو نیند آئے گی. اصل تعلق وہی ہے کہ بیماری کو ٹھیک کرتی ہے تو اتنا اچھا اثر کرتی ہے کہ ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی اور پھر آرام سے سو جاتا ہے.